درود پڑھو
سجدوں کو عبادات کے معیار نہ سجدوں کو عبادات کے معیار نہ کعبے میں اگر ہے درے کرار ناتے دل جاتی کرے دین سے ستار زمین پر دل جاتی کرے ستار زمین پر خیبر میں اگر ہے درے درگار ناتے خیبر میں اگر ہے درے درگار ناتے آتی ایمان کے غارت باطل کے مقابل جو یہ جلگار ناتے جو بھی داری کبھی دھوم نہ ہوتی دنیا کردار ناتے اور کس طرح پتا چل سکے عاجب ہے تک کے حق لینے جو دربار میں حقدار ناتے ہوتا اسلام کا پرچم گر ہے در کرار ہو علمدار ناتے معلوم نہیں وہ رتبہ سولی پہ کبھی ہمیں ہمارے ناتے سولی پہ کبھی ہمیں ہمارے ناتے سجدوں کو عبادات کے معیار ناتے رحم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا ومنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ذوق رحمة الله. سورہ مبارکہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ اور اس کی 55 نمبر آیت میں ہماری گفتگو خلافت الہیہ کے عنوان سے ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین، ایک جماعت کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک جماعت کے ساتھ. آمنو صیغہ ماضی ہے، صیغہ ماضی ہے، یعنی یہ آج کے نو مسلم مسلمانوں سے گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی ہیں صاحب ایمان جن کے بارے میں قدرت گفتگو کر رہے ہیں. وہ جو پہلے ایمان لے کر آئے تھے ان سے گفتگو ہے، وہ مومنین کی جماعت ہے. اور یہ جماعت مومنین کی اس زمانے میں تھی جب زمانہ نہ تھا، جب ماضی و حال و مستقبل نہیں تھے. اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اور وعدہ سامنے موجود حاضر سے کیا جا رہا ہے. جو وہاں سامنے موجود ہو اس سے ہی وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے وعدہ کیا ہے ان مومنین کی جماعت سے جو ان میں سے ہے، یعنی قدرت نے کسی ایک ذات کو مرکز قرار دیا، ایک ذات کو مرکز قرار دیا ہے اور اسے مرکز قرار دے کر اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے یہ گفتگو کر رہا ہے. پہلے تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کون ایک مرکز ہے کہ اگر وہ مرکز نہ ہو تو دوسرے پہچانے نہیں جا سکتے، دوسروں کو پہچانا نہیں جا سکتا، ان کا تعارف نہیں ہو سکتا. اس مرکز کے بارے میں جب میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا یہ منکم کون ہے جس کا تذکرہ پروردگار عالم فرما رہا ہے تم میں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ہے جس کے اطراف کچھ اور ہے، اور نہیں تو کوئی ایک ایسا درمیان میں ہے جس کے اطراف کچھ اور لوگ ہیں، لہذا اسے وہ مرکزیت حاصل ہے. جب سوال کیا معصوم سے آپ نے فرمایا وہ میری جدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی اگر بیوی درمیان میں نہ
ہو تو نہ رسالت مکمل ہو سکتی ہے نہ امامت مکمل ہو سکتی ہے۔ بیوی کو اللہ نے مرکزیت عطا کی۔ وہاں بھی دیکھتے ہیں حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہیں تو جب جبریل نے یہ سوال کیا تھا بہن کہکر کسا پروردگار کسا کے نیچے کون ہے؟ کیا تعارف کروایا؟ ہم پاؤں کے متو جو ابوہا جو پالوہا جو بنوہا، کیوں فاطمہ کا نام لیا؟ دنیا کو بتلایا اللہ نے کہ دیکھو فاطمہ میری وہ کمی سے خاص ہے کہ جس کو خود مجھ سے حاصل ہے، مجھ سے قرب حاصل ہے۔ دیکھیے آج کا وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں کنیزیں خریدی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں، کنیزیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اگر ماضی بعید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن لوگوں نے کنیزیں رکھی ہوئی تھی اور وہ ان میں سے جو کنیز ان کی مقرب ہوا کرتی تھی وہ اس سے سب سے کنیز خاص کنیز اس کے پاس ہوتی تھی، اس کے تمام ادوار سے واقف ہوتی تھی، اس کے تمام امور سے واقف ہوتی تھی، اسے پتا ہوتا تھا کس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ میری کنیز خاص ہے، فاطمہ میری کنیز خاص ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس کی مشیت کس وقت کیا ہے یہ فاطمہ کو معلوم ہے، یہ بیوی کو معلوم ہے، اسی لیے مرکز قرار دیا اور مرکز قرار دے کر یہ کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو نہ رسالت مکمل ہو سکتی ہے۔ میں ابیا ہے اپنے بابا کی ماں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے عصمت کا تعلق اس بیوی کے ساتھ ہے، اگر عصمت نہ ہو تو پھر اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، نہ رسالت کا تعلق ہو سکتا ہے نہ امامت کا تعلق ہو سکتا ہے۔ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ملکن کہہ کر پھر ان کی خاصیت بیان کی، وعامل الصالحہ، وہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ مومنین عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ میں اس زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تمہیں اپنا جانشین بناؤں گا، جیسے تم سے پہلے میں خلیفہ بناتا رہا ہوں۔ آدم کو خلافت ہم نے دی، داؤد کو خلافت ہم نے دی، جیسے ان کی خلافت تھی ویسی ہی خلافت تمہیں بھی دی جائے گی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہی ویسے ہی ہوگی جیسے آدم کو دی گئی یا بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے داؤد کو دی گئی، کیونکہ داؤد کو جو خلافت دی گئی ہے وہ ان کے سینے میں خلافت دی، آدم کی خلافت ان کے سینے میں عطا کی گئی ہے تفصیل کے طور پر، تاکہ تم خلافت کو سمجھ سکو، تاکہ تم خلافت کو جان سکو کہ ہماری خلافت کیسی ہوتی ہے۔ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا یہ کہہ کر انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ کس کی خلافت ہے؟ آدم کی خلافت ہے، یہ پہلی خلافت ہے، پہلا جانشین ہے اللہ کا جو اس زمین پر آ رہا ہے، لیکن خلافت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ خلافت جزوی خلافت ہے، یہ خلافت تمثیلی خلافت ہے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ بعد میں جو کلی خلافت کا اختیار لے کے آنے والا ہے اس کا اختیار کتنا وسیع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور کل ہمارا سلسلہ گفتگو ان مرحلوں میں تھا۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو ترجمان گفتگو مراحل میں تھی کہ سرکار خطی مرتبت کی ذات دنیا میں عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا، رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ، میرے حبیب ہم نے یہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر
تو جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے وہ اپنی ذات سے کسی کو گریز نہیں پہنچا سکتے، اپنی ذات سے کسی کو گریز نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے رحمت بنایا۔ تو جب رحمت بن کے آیا ہے تو اس رحمت کے ساتھ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے، ابھی اس سے پہلے مجلس میں میں یہی گفتگو کر رہا تھا، کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو باطل کا کھڑا کما کر سکے، اسی لیے کہا ہم نے انہیں فرقان کے ساتھ بھیجا۔ ہم نے اپنے آپ کی طرف فرقان کو نازل کیا ہے، آپ سے پر فرقان نازل نہیں ہوا، آپ سے کی طرف فرقان نازل ہوا۔ درود محمد تو جو فرقان آیا ہے، اب یہ فرقان جو ہے یہ حق و باطل میں تمیز کرے گا، حق کو باطل سے جدا کرے گا۔ فرقان کہتے ہی اس کو ہے جو حق سے باطل کو جدا کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جو صاحب معرفت ہے وہ پہنچ گئے اور میرے کان تک آواز آ گئی، علی علیہ السلام، درود پر محمد علی کون ہے؟ علی فرقان ہے، کیونکہ یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ ساری کائنات میں جو مقام سرکار امیر علیہ السلام کا ہے، ایسا مقام بعد رسول کسی کو نہیں ملا، کیونکہ یہ مجلس مخصوص ہے سرکار کے ساتھ۔ اسی لیے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سرکار کے حوالے سے ہی جب پوچھا گیا یا علی یہ بتلائیے کہ قدرت میں، توجہ کیجیے گا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، قدرت میں انسان کو اختیار کتنا آتا ہے؟ جیسا آپ کے ساتھ ایک پاؤں اٹھانا چاہیے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں تو بس اتنا ہی تو اختیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ اختیار ہے جو انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ ایک خطبہ جو سرکار امیر علیہ السلام نے خلافت راجہ ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، جو جناب ابن عباس فرماتے ہیں، درود پر محمد جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا نے ممبر میں کوفے کے ممبر سے خطبہ دیا اور بڑا عجیب خطبہ ہے مولا کا، جس میں آپ نے مسلسل گفتگو کرتے کرتے دو چار دن میں سنتے کے سنتے چلے جائیے۔ یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو اس مقام پر بٹھا دیا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کو اس مقام پر بٹھا دیا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، وکیل سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کی طرف سے تمہیں کوئی خیر ملنے والا ہے، اس کی طرف سے تمہیں خیر ملنے والا ہے۔ طویل خطبہ ہے، خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے کے دوران ہی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس نے کہا یا علی یہ فرمائیے کہ اگر ایک شخص مر جائے اور اس کے وارثین میں اس کے ماں باپ بھی موجود ہوں، اس کی دو بیٹیاں بھی موجود ہوں، اس کی زوجہ بھی موجود ہوں، تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ ابھی توجہ کیجیے گا، مولا خطبہ دے رہے ہیں اس کے بارے میں جو ناحق سرکار کے حق کو رفع کرنے کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی شان میں سرکار اس کے عقیدے کو پڑھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا قباحتیں کی ہیں، کتنی اس نے غلطیاں کی ہیں۔ ایسے میں جب جیسے ہی سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے اپنی دانش میں یہ سمجھا تھا کہ میں مشکل سوال بنا کر
علی سے کر رہا ہوں، علی کو کچھ دقت پیش آئے گی، کچھ وقت لگے گا جواب دینے میں، بے ساختگی سے آپ نے اسے جواب دیا۔ ماں باپ کا 8واں حصہ ہے، دونوں بیٹیوں کو 2 ثالث ملے گا اور اس کی زوجہ کو 9 حصے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ اپنی جانب میں مشکل ترین سوال بنا کر لایا ہم نے کہ میں علی سے کچھ روکنا چاہتا تھا، علی کو اس خطبے سے توجہ نہیں کیا، علی کو اس خطبے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن 2 لہجے میں سرکار امیر نے اس کو جواب دیا یہ کہہ کر کہ دیکھو ماں باپ کو 8واں حصہ ملے گا، دونوں بیٹیوں کو 2 ثالث حصہ ملے گا اور اس کی زوجہ کو 9 میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے مسلسل خطبہ بیان کیا اور اس میں یہ بتلایا کہ دیکھو اگر حق کی طرف پلٹ آتا، توجہ کرنا، اگر حق کی طرف پلٹ آتا تو پوری کائنات میں کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو جہنم میں جا سکے، جہنم میں جا سکے۔ اللہ اکبر، دنیا کو بتلا رہے ہیں علوم کا پہر ہے علی، لیکن ستم ظریفی دیکھیے سرکار علی کی کہ رات کی تاریکی میں صحرا کی طرف نکل جاتے ہیں، گڑھوں کو کھود کر اس میں میرا مولا منہ ڈال کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو تنظیم علی میں علم موجود ہے وہ لے سکتے، کوئی ایسا نہیں جو اس علوم سے استفادہ کرتا جو سرکار علی کے قلب میں موجود تھا۔ لیکن بات بہت آگے چلی گئی، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹ آئے کہ وہ خلافت الہیہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ ایسے نہیں ہے بلکہ اطمینان دلا رہی ہے قدرت کہ جب تم اس خلافت پر متمکن ہوگے تو ہم تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے، ہم تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ فرمایا یہ کہ ہر طرف